السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورت کی ابتدا میں جس طرح کہ آپ پہلے مسلسل سنتے آئے ہیں، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے اور یہ کتاب حق اور سچی کتاب ہے۔ ہمارے اس انعام کا اور ہمارے اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ فاعبد اللہ، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ اللہ اکبر۔ عبادت کیا ہے؟ اس کی تفصیل آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں۔ اب اس سے آگے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ عبادت ایسی کہ مخلصا لہ الدین، جو خالص اسی کے لیے، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، سب سے یکسو ہو کے میری بندگی اور میری عبادت کی۔ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف اسالیب میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ اسی سورۃ زمر میں آگے جا کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت اور بندگی میں نہیں کرتا۔
اور کہیں اللہ ذو الجلال نے ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ آپ خالص اللہ کی بندگی کریں اگرچہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ کافر کب چاہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، بلکہ انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی اس بات کی دعوت بھی دی کہ آپ اس طرح کریں، ایک دن آپ اللہ کی عبادت کریں اور ایک دن ہمارے معبودوں کے ہاتھ سر پر ہی ہاتھ رکھ دیا کریں۔ اللہ اکبر کریں۔ ان کے اسی مطالبے پر سورۃ کافرون اللہ ذو الجلال نے نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ سن لو، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے۔ میرا اور تمہارا دین جدا جدا ہے، تمہارے دین کے ساتھ میرے دین کا کوئی علاقہ اور کوئی نسبت نہیں۔ تو یہاں غالباً اسی تناظر میں فرمایا جا رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کافر اگرچہ ناپسند بھی کرے، ان کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن تمہیں خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورۃ البینہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس کے علاوہ ہم نے اور کوئی حکم دیا ہی نہیں، یہی حکم دیا ہے بس کہ خالص اللہ کی بندگی ہو، اللہ یہی حکم دیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی دعوت کا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا گویا خلاصہ یہ ہے کہ خالص اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا جائے۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا کے ساتھ عبادت نہیں ہے۔ یہ خالص کیا چیز ہے؟ خالص اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی امیزش نہ ہو۔ خالص چیز جس میں کسی چیز کی امیزش نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے یہ جو چوپائے ہیں، بکریے ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، ان کے لیے، ان میں تمہارے لیے بہت بڑے عبرت کا سامان۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تجھ کو ان کے پیٹوں سے پلاتے ہیں۔ پیٹ میں ہوتا کیا ہے؟ فرثا ودم، گوبر بھی ہوتا ہے اور خون بھی ہوتا ہے، لیکن خون اور گوبر کے درمیان سے ہم دودھ نکالتے ہیں، خالص ہوتا ہے، نہ اس میں گوبر کی امیزش اور بو، نہ اس میں خون کی رنگت، بلکہ سفید، شفاف، صاف، خوشگوار، سائغا للشاربین، پینے والے کے لیے بہت خوشگوار۔ اللہ اکبر کرے، یہ ہے خالص جس میں کسی چیز کی امیزش نہیں، اگرچہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بلکہ ملی ہوئی، گوبر اور خون، گویا کہ پہلے پیٹ میں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر خون جگر میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور جگر سے پھر سارے
جسم میں یہ خون سپلائی کیا جاتا ہے. لیکن دودھ یہاں ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے. قدرت کاملہ ان دونوں کے مابین سے، دونوں کے درمیان سے خالص دودھ برآمد کرتی ہیں جن میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوتی. تو خالص اس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو. بلکہ اسی آیت کے تناظر میں علامہ راغب نے یہ کہا ہے کہ وہ چیز جس میں پہلے آمیزش ہو، ملاوٹ ہو، لیکن خالص وہ ہوتی ہے اب جو ملاوٹ سے بچی ہوئی. پہلے تو دودھ ان کے درمیان تھا نا، اس کے اثرات تھے، تبھی تو دودھ ان سے برآمد ہوا. لیکن جب اللہ ذو الجلال نے اس کو جدا کیا ہے، دودھ کو دونوں چیزوں سے نکالا ہے، اس تیسری چیز کو، تو اس دودھ میں دونوں چیزوں کی کوئی آمیزش نہیں. یہ ہے خالص کہ انسان کو صرف خاص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس میں نہ اپنے نفس کا کوئی حصہ ہو، نہ کسی اور کا کوئی حصہ ہو. اپنے نفس کا حصہ کیا ہے؟ اپنے نفس کا حصہ یہ ہے کہ انسان شہرت، اپنی پارسائی، اپنی تعریف، اور اسی طرح یا عوض اور معاوضہ. عبادت میں لوگ عبادت کرنے والوں کو نوازتے بھی، ان کی خدمت مدارت بھی کرتے ہیں. اگر میں زیادہ بندگی کروں گا تو مجھے پیر بنایا جائے، مرشد اور رہنما بنا لیا جائے، پھر وارے نیارے ہو جائے. اگر اس نیت سے یہ قلہ سازی سب کچھ ہوتا ہے تو یہ خالص اللہ کے لیے نہیں. یعنی پہلے تو اپنے نفس کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف کرو کہ یہ میرے عبادت خالص اللہ کے لیے، اپنے لیے بھی نہیں اور کسی کے لیے نہیں کہ وہ خوش ہوگا. اس کو دکھلانے کے لیے، ان کو دکھلانے کے لیے نماز ہی لمبی کر دی، سجدے لمبے کر دیے. یہ ہے کسی کو دکھلانے کے لیے. بندگی کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو دکھلانے کے لیے. حدیث میں آتا بھی ہے نا، ان لم تکن تراہ فانہ یراک. اگر تو اس طرح بندگی اللہ کی نہیں کر سکتا کہ تیرے دل میں یہ تاثر ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پختہ خیال نہیں رہ سکتا تو کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جس کی بندگی کر رہا ہوں. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یعنی بندگی کرنی چاہیے اللہ کو دکھانے کے لیے. اللہ ذو الجلال والاکرام خوش ہو، اللہ راضی ہو جائیں. مخلوق کی رضامندی اور مخلوق کی خوشی وہ مقصود نہ ہو. یہ ہے خالص اللہ رب العزت کی بندگی. بلکہ حضرت شیخ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترک العمل من اجل الناس ریاء. ایک ہے عمل کرنا، عمل کرنے میں بھی ریا ہے. انہوں نے اس سے بھی آگے بات کی. وہ کہتے ہیں بسا اوقات عمل نہ کرنے میں بھی ریا ہے. اللہ، بہت لطیف اور باریک بات. ایک ہے عمل کرنے میں ریا کے تاثرات، ایک ہے کوئی عمل نہ کرنے میں ریا کے تاثرات. نہ کرنے میں تاثرات کیسے؟ مغرب کی نماز پڑھی، مغرب میں کے بعد سنتیں نہ پڑھی، دل میں یہ خیال چور بسا ہوا، یا عشاء کی نماز پڑھی اور سنتیں نہ پڑھی، وتر نہ پڑھے، لوگوں کو یہ دکھلانے کے لیے اور یہ آگاہ کرنے کے لیے، تاثر دینے کے لیے مولوی صاحب بڑے نیک ہیں، گھر جا کے نفل پڑھیں گے، تہجد گزار ہیں، صبح اٹھ کے وتر پڑھیں گے. اب یہ وتر جو چھوڑے گئے ہیں دل کے اس کسی اشارے سے گویا کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی ریا ہے. عمل کرنا ہی ریا نہیں بلکہ بسا اوقات ایسی صورت میں ترک عمل یہ بھی ریا میں شامل ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی لطیف بات ہے جو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. پھر آگے فرماتے ہیں والعمل من اجل الناس شرک.
لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ تو شرک ہے. حالانکہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کی رضا مقصود ہے تو یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. حدیث پاک میں بھی اسی قسم کے اثرات موجود ہیں. چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں یہ روایت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. فقال ارأيت رجلا غدا يلتمس الاجر والذکر. حضور ایک مسئلہ بتلائیے. ایک آدمی آیا، کیا خیال ہے، وہ جہاد چاہتا ہے کرنا، لیکن جہاد سے مطلب اس کا کیا ہے؟ یلتمس الاجر والذکر ما له، کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اجر چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی والذکر یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ تاثر ہو کہ یہ بڑا جواں مرد ہو، بڑا بہادر ہو، بڑے اس نے جناب مقابلے کیے اور بڑے دشمنوں کو تحقیق کیا. یہ دو تاثر ہیں اس کے دل. اللہ اکبر. ثواب کی نیت بھی ہے، اجر کی نیت بھی ہے، لیکن شیطان نے داغ لگایا تو یہ بھی تاثر دل میں ڈال دیا کہ جناب اس سے تمہاری ناموری ہوگی، بہادری ہوگی، ذکر ہوگا تمہارا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. اس نے دوبارہ سوال دہرایا. آپ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اس نے تیسری بار یہی بات پوچھی. حضور میں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء، کچھ ہی نہیں ملے گا اسے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي وجهه، کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. وابتغي وجهه، اور یہ تلاش کیا جائے کہ اللہ ذو الجلال، یہ ارادہ ہو کہ اللہ ذو الجلال خوش ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار قیامت کے دن جنت میں نصیب ہو جائے. سب مفہوم اس میں شامل ہے. جب تک یہ نیت نہیں، خالص یہ نیت نہیں، اس وقت تک اس کو کچھ نہیں ملے. ناموری تو مل جائے گی، اللہ سے کچھ نہیں ملے. آپ اندازہ کیجیے جہاد کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے ساتھ، اللہ سے اجر کے ساتھ ساتھ اگر ناموری اور شہرت کا تاثر آ گیا ہے تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے. اللہ اکبر. معروف روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. نیت درست ہے تو اجر ملے گا، اگر نیت درست نہیں ہے تو اجر نہیں ملے گا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اگر اس کی نیت ہجرت کرتے ہو، ہجرت وہ اجر و ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمانے کے نتیجے میں، پوچھنے کے نتیجے میں سوال کیا تھا انہوں نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت وہ عمل ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اتنا بڑا اجر. اور یہ اسی طرح سمجھیے جس طرح ایک انسان کفر سے نکل کے اسلام میں مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے کفر کی حالت کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، اسی طرح ہجرت کی برکت سے اللہ پہلے ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے ہجرت.
فرمایا جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول تو مل جائیں، لیکن من کانت ہجرت ہو الی الدنیا یصیبها، اور جس کی نیت دنیا ہوئی تو وہ دنیا کو پائے گا، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ اور امرأۃ جنکحها، یا اس کی نیت یہ ہے کہ وہاں جاؤں گا اور شادی کراؤں گا، نکاح کراؤں گا، تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کو اس کی وہی چیز حاصل ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ اگر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ہجرت کی نیت سے نکلا ہے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پایا، راستے میں فوت ہو گیا، تو اس کی ہجرت کا اجر پورا ملے گا، کمی نہیں ہوگی۔ ہجرت کے لیے گھر سے نکلا ہے، راستے میں ہی انتقال ہو گیا، آگے منزل تک نہیں پہنچا، تو اس کو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ اس کو اجر دے۔ بالکل اسی طرح جس طرح وہ معروف واقعہ ہے صحیح بخاری کہ ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں سے ایک نے 99 قتل کیے، کسی سے مسئلہ پوچھا کہ میری توبہ ہے، مغفرت ہے، وہ کہنے لگے وہ ایک آدمی کی قتل کی سزا جہنم ہے، تو نے تو 99 کیے، تجھے بخشش کیسے اور مغفرت کیسے حاصل ہو؟ اچھا، اس نے ماری تلوار اس کا گلا بھی اتار دیا، چلو جہاں 99 ہے وہاں 100 تم بھی جاؤ، 100 پورے ہو۔ پھر جاتا ہے کسی صاحب علم کے پاس، میرے لیے بخشش کی کوئی امید ہے؟ لگا ہاں، اللہ ذوالجلال تو ہر چیز سے قادر ہے، اللہ چاہے تو تیرے سارے گناہ معاف فرما دے، تو پھر کیا کروں؟ کہنے لگے فلاں بستی کے پاس جاؤ، بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ صالحین رہتے ہیں، ان کے پاس وقت گزارو، توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس کے اشارے سے نکلتا ہے، اس بستی کی طرف چلتا ہے، لیکن راستے میں فوت ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنی ہے یہ روایت؟ راستے میں فوت ہو جاتا ہے، نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس راستے میں فوت ہوئے کو بھی اللہ ذوالجلال بخشش اور مغفرت کا پروانہ دلا دیتے ہیں، اور جس طرح دلاتے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ وہ راستے میں فوت ہوتا ہے اور گرتا ہے، گرا ایسی صورت میں ہے کہ اس سے زیادہ دھڑک اس طرف ہے جس طرف نیک لوگوں کی بستی کو۔ اب فرشتے اللہ ذوالجلال نے آزمائش کے لیے بھیجے، دونوں پہ آئے، نیک بھی بد سمجھ کے بھی اور نیک سمجھ کے بھی۔ اور وہ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ 100 قاتلوں کا یہ مجرم ہے، 100 قاتل اس نے قتل کیے، 100 افراد کا یہ قاتل، اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ فیصلہ بالآخر وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس لے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا دونوں طرف کی زمین کو ملا ماپو، دونوں طرف کی زمین کو ماپو، جہاں سے چلا ہے وہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے وہ بستی والوں تک۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے وہ بستی والوں کی جگہ کو زمین کو سفید دی، زمین کو سفید دی، وہ جگہ کم نکلی اور یہ زیادہ نکلی، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اس کو جنت کی طرف لے۔ اب یہ منظر پر تو نہیں پہنچا، نیت سے پہنچ چلا تھا، ارادے سے چلا تھا، اسی لیے فرمایا کہ جو ارادہ نیک کر کے چلتا ہے اس کو وہ چیز حاصل نہیں بھی ہوتی تو وہ اللہ کے اجر سے محروم نہیں ہے رہتا۔ اس لیے اصل دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سبحانہ وتعالی یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا خیر و شریک، میں بہترین شریک، میں بہتر شریک،
شریک میں بہتر ہوں. فمن اشرک معی شریکا فہو لشریکی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. فمن اشرک معی شریکا فہو لشریکی. جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے کسی عمل میں، کوئی عمل ہے، وہ اس کے شریک کا ہے، میرا نہیں. بات سمجھے؟ وہ میرا نہیں ہے عمل، وہ اس فہوال شریکی، وہ میرے شریک کا ہے. پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم. لوگوں اپنے عملوں کو خالص کرو، خالص اللہ کے لیے کرو. اور فإن اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له. فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ رب العزت کے لیے. ولا تقولوا هذه للہ وللرحم. یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ کیا ہے، اپنے عزیزوں کی اکرام اور مہمان نوازی کے لیے. اب مسئلہ سمجھیے، نہایت نازک ہے یہ مسئلہ کہ ایک آدمی ایک جانور ذبح کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر، لیکن مقصد کیا ہے؟ اپنے مہمان نوازوں کی خوشنودی. اپنے مہمان نوازوں کی خوشنودی، ان کی قربت، کہ یہ ان کا مجھے قرب مزید حاصل ہو، ان کی آؤ بھگت کے لیے اور ان کے اکرام کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس للہ منہا شیء. اللہ ذو الجلال کا اس میں کچھ بھی نہیں. اگر دل میں ذبح کرتے ہوئے مہمانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ جناب ان کا قرب نصیب ہو جائے، ان کے ساتھ میری یہ محبتیں جڑ جائیں، یہ نیت ہے. ایک ہے ان کی خدمت، ان کا اکرام. یہ ہر مہمان کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے. جو مہمان آتا ہے اس کا اکرام، اس کی تعظیم، اس کا کھانا، یہ مسنون ہے اور حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جانور ذبح کرتا ہے یا کوئی چیز بختیار کرتا ہے، کس کے لیے؟ اس کی قربت کے مزید قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کہ یہ راضی ہو اور میرے ساتھ اس کے خاص تعلق قائم ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تعلق داری کے لیے اس نے یہ خدمت کی ہے تو اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں. یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. اور فرمایا ولا تقولوا هذه للہ ولوجوہکم. اور یہ بھی نہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ تمہارے منہ کے لیے. تمہارا منہ رکھنا ہے. ہمارے ہاں جولا بولنا منہ رکھنی بات، یعنی ان کے منہ کو میں نے یہ ان کے منہ کے لیے کیا ہے. اپنے اوپر جو ان کی خدمت کا فریضہ ہے وہ سمجھ کے نہیں، منہ رکھنی بات کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا لِوُجُوهِكُمْ. یہ تمہارے چہروں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. لَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ. اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر کبیر. اب آپ دیکھیے قرآن خوانی ہوتی ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں. یہ پڑھنے والے ساتھی یہ جاتے ہیں مسجدوں سے، مدرسوں سے، چلیں گے پیسے ملیں گے. اب ان کی نیت کیا ہے؟ پیسے ملیں گے. ان کی نیت اجر و ثواب نہیں ہے. بات سمجھے؟ ان کی نیت اجر و ثواب نہیں ہے. ان کی نیت ہے کہ جناب یہاں سے پیسے ملیں گے. علماء نے بالاتفاق کو کہا نے لکھا ہے کہ ان کو اجر ثواب نہیں ملے گا اور جو ایصال ثواب کے لیے یہ قرآن خوانی کروائی ہے وہ بھی ایصال ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ ان پڑھنے والوں کی نیت تو پیسے حاصل کرنے. بات سمجھے؟ پڑھنے والوں کی نیت کیا تھی؟ پیسے حاصل کرنے. پیسے ملیں گے وہاں سے. یہ تو تھا ہی نہیں کہ جناب خیر خواہی کے لیے جا رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں.
یہ مقصد نہیں تھا پڑھنے والوں کا، اس لیے جس مقصد کے لیے انہوں نے پڑھا ہے وہ مقصد حاصل ہوگا، اللہ کی رضا اور اللہ سے اجر حاصل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا نازک مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ چیزیں عام رواج پا گئی ہیں، نتیجہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں اور اجر و ثواب بھی نہیں حاصل ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک حدیث میں آتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزا فی سبیل اللہ ولم ينو الا اقالا فلہ ما نوى، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، من غزا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لیکن اس جہاد میں اس کے دل میں یہ کھٹکا آ جاتا ہے کیا کہ اس سے مال غنیمت ملے، اس سے مال غنیمت ملے۔ وَلَمْ يَلْوِ إِلَّا إِقَالًا، آپ غور کیجئے، فرمایا اور اس نے مال غنیمت میں سے صرف ایک رسی کا ارادہ کیا۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل اور کتنا خوفناک مسئلہ ہے۔ عمل کرنا وہ آسان ہے، لیکن نیت کو درست کرنا وہ نہایت مشکل، نہایت مشکل۔ نیتوں کی درستگی کہ وہ عمل خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، یہ بہت مشکل۔ عمل کرنے والے تو بہت سارے ہیں، عمل کر لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من غزا فی سبیل اللہ ولم ينو الا اقالا فلہ ما نوى، اس کو رسی مل جائے گی، اللہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ وہ جہاد کر رہا، اگرچہ وہ جہاد فی سبیل اللہ حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی کیوں نہ، آپ کے ساتھ ہی کیوں نہ، اگر اس کے باوجود اس کا مقصد ایک رسی پانا ہے، باقی مال غنیمت تو اور ہے نا، اتنا مل جائے گا، اتنا مل جائے گا، یہ تو دور کی بات ہے، ایک رسی کی اور اس نے نیت کر لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو رسی تو مل جائے گی، لیکن اللہ رب العزت سے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث اور سنی جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اب یہ نیت کا مسئلہ ہے، نیت سے اپنے عمل کو انسان بسا اوقات بڑا کر لیتا ہے، اور نیت ہی کے بنا سے بڑے عمل کو برباد کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں، جملہ معروف ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ النیت خیر من العمل، کہ نیت عمل سے بہتر، اس لیے کہ عمل میں تو خطرات ہیں لیکن نیت میں کوئی خطرہ، نیت کا معاملہ صرف انسان کا ہے یا اللہ کا؟ نیت کو صرف اللہ ذو الجلال جانتے ہیں کہ اس کی نیت ہے کیا، اس لیے نیت درست کر لی جائے تو یہ نیت بسا اوقات نیت کی ہوئی معمولی سے معمولی عمل کو اللہ ذو الجلال بڑا عمل بنا دیتے۔ اب سنیے حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اکثر شہداء امتی اصحاب الفرش ورب قتیل بین صفین اللہ اعلم بنیته۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا میری امت کے اکثر شہداء وہ ہیں جو چارپائیوں پہ فوت ہو، ورب قتیل، اور کتنے وہ مقتول ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، میدان جہاد میں سر کٹاتے ہیں، بین صفین، لڑائی لڑتے ہوئے صفوں کے مابین مقابلہ کرتے ہوئے مرتے ہیں، لیکن اللہ عالم بنیت ہے، اللہ ہی ان کی نیت کو جانتا ہے۔ یہ اپنی نیت کی وجہ سے، مقصد کیا ہے، یہ اپنی نیت کی وجہ سے چارپائی میں بھی فوت ہوتا ہے تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک صفوں میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہوا لڑتا ہے، نیت نہیں ہے تو اس کو شہادت کی موت نہیں ملتی۔ کتنا بڑا مشکل مسئلہ۔ اسی پس منظر میں آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ من سار اللہ شہادہ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، جو اللہ سے صدق دل کے ساتھ شہادت طلب کرتا ہے، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما،
دعا کرنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے نا, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. صاحبزادی کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر میں ہو, مدینہ طیبہ میں ہو اور شہید ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نیت خالص تھی. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے شہید بنایا تو کہاں؟ محراب نبوی میں, محراب نبوی میں. اور دفن کا کروایا تو کہاں؟ نبی علیہ السلام کے پہلو. یہ نیت خالص. آپ نے فرمایا کہ من سال اللہ شہادت کا صدق, جو صدق دل سے شہادت کا طلبگار ہے, اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کو شہادت کا منزلت عطا فرما دیتے ہیں. وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فَرَاشِهِ, اگرچہ وہ اپنی چارپائی پہ ہی کیوں نہ مرے. وَمَن مَاتَ فِي الْبَطَنِ, آگے سنیے, وَمَن مَاتَ فِي الْبَطَنِ فَهُوَ شَهِيدٌ, جو آدمی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے, فرمایا وہ بھی شہید. جیسے آپ نے پہلے سنا ہے نا کہ بہت سے میری امت کے افراد ہیں جو چارپائی پہ فوت ہوں گے اور وہ شہید ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فإن اللہ, فرمایا اتدرون من الشہداء, تم جانتے ہو کہ شہداء کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا قتل المسلم شہادہ, مسلمان کا شہید ہو جانا یہ شہادت. آپ نے فرمایا ان شہداء امت لقلیل, اگر یہی بات ہے تو پھر میری امت کے شہید تو بہت تھوڑے ہوں گے. جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے میری امت کے افراد تو بہت تھوڑے ہوں گے. سنو, المسلم قتل المسلم شہادہ والطاعون شہادہ والمرأة یقتلها ولدها جمعها شہادہ. فرمایا کہ وہ آدمی جو میدان کارزار میں شہید ہوتا ہے وہ بھی شہید, طاعون کی بیماری میں فوت ہوتا ہے وہ بھی شہید, وہ خاتون جو زچگی میں فوت ہوتی ہے وہ بھی شہید, اور جو غریق ہوتا ہے وہ بھی شہید, پانی میں غرق ہو جاتا ہے وہ بھی شہید, جو حریق ہوتا ہے اوپر دیوار یا مقام گر جاتا ہے وہ بھی شہید. یعنی امت کے شہیدوں کی یہ مختلف اقسام نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. لیکن یہ کب ہے؟ جب ان کی طلب صادق ہو. طلب صادق ہو, طلب صادق ہو تو ان چیزوں میں انسان کی موت بھی آ جائے تو وہ شہید ہی شمار ہو. اور اگر ان چیزوں میں مر جائے, نیت نہیں ہے, کوئی ارادہ ہی نہیں ہے شہادت کی موت پانے کا, تو پھر اعمال کا دار و مدار تو بھائیو نیت پر ہے. اس لیے اصل چیز جس کا اہتمام ہے, وہ اہتمام کرنا ہو رہا وہ نیت کا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور وہ نیت کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے, خالص اللہ رب العزت کے لیے. اس میں کسی اور کی آمیزش نہ ہو, نہ اپنے نفس کا اس میں کوئی حصہ ہو, نہ کسی اور کی شراکت داری, بلکہ وہ عمل خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو. نیت کے اسی مسئلے پر اور اخلاص کے اسی موضوع پر اللہ ذوالجلال نے چاہا تو کچھ باقی باتیں جو رہ گئی ہیں وہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.